چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. تو اللہ سے اچھی امید بھی چاہیے کہ اللہ پہ کرم بھی کرے گا, بخش دے گا, ساتھ میں عمل بھی. خوف کا مطلب عمل ہوگا, عمل بھی ڈٹ کر کرے, ساتھ امید رکھے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا, عمل کر کے پھر اللہ سے امید رکھے. تو خوف ہوگا تو عمل ہوگا, اور امید ہوگی تو لازمی بات ہے اللہ سے جیسی امید رکھو کہ ویسا وہ کرم کرے گا. لیکن اللہ کے پاس عمل لے کر جانا, اعمال صحیح صالح لے کر جانا, توشہ لے کر جانا, اللہ پھر کرم کر دے گا. تو لہٰذا خوف اور امید دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو یہ خشیت پیدا ہو جائے گی. خشیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. پھر خشیت اور یہ خشیت حاصل ہوگی, پھر خشیت اور محبت کو ملا کر اللہ کی طرف سفر کرنا پڑے. امید اور خوف اور امید سے خشیت پیدا ہوگی, پھر خشیت کے ساتھ پھر عشق و محبت یہ بھی ملانا پڑے گی. تو یہ قرب الہی حاصل ہو جائے گا, اور اس سے قرب حاصل ہوگا اور قرب سے معرفت حاصل ہو جائے گی. تو یہ اس طریقے سے آپ کو جناب اللہ کی طرف جو ہے وہ سفر جو ہے یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. نیک صالح اعمال میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ نیک صالح اعمال دن کو ہم گاڑی بھی بیٹھتے ہیں ایک منزل پہ, یا گھوڑے بیٹھتے ہیں, گاڑی بھی بیٹھتے ہیں ایک منزل تک جاتے ہیں. مجھے کراچی جانا ہے, میں گاڑی پہ رینٹا کار میں بیٹھوں گا, وہ کراچی مجھے پہنچا دے گی. اگر اللہ کے محبوب کے دربار میں سفر کرنا ہے تو گاڑی یا گھوڑے کی پشت پہ سفر کرو گے, گاڑی کی پشت پہ سفر کرو گے, منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو اللہ کے محبوب کی اللہ کی طرف اگر سفر کرنا ہے, اس دربار میں پہنچنا ہے, تو مسلح کی پشت پر سفر کرنا پڑے گا. رات کو مسلح کی پشت, رات کو جب کوئی بھی سب سو رہے ہوں تو اس وقت مسلح پہ کھڑا ہو جا اور مسلح کی پشت پر سوار ہو جا. تو وہ سفر جو ہوگا وہ اللہ کے دربار کی طرف سفر ہوگا, اس دربار تک تجھے پہنچا دے گا. تو یہ خالی سوکھے بیڑے پار نہیں, مطلب کہ یہ مسلح کی پشت پہ بیٹھنا پڑے گا, اور یہ سجدے کرنے پڑیں گے, اور نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. تو یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو چلے کہ میں ولی ہوں کہ نہیں, تو تہجد کی نماز ادا کرے. تہجد کے بعد اگر اس کو جام ملے اللہ کی طرف سے تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اس وقت بڑے خصوصی جام ملتے ہیں, اور جام اس کو ملے پیے تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. تو تہجد کی نماز رات کو ضرور پڑھنی چاہیے, اور جس وقت سب دنیا سو رہی ہو کھڑا ہو کے مسلح پہ کھڑا ہو جائے. یہ اللہ والوں کے طریقے, اور یہ ریاضت مجاہدہ, یہ ذکر فکر, یہ عبادت, یہ تہجد, یہ قیام, یہ سجود, یہ تصوف ہے. تصوف یہ ہے کہ سوکھے بڑے پار, نعرے بازی, الٹی کہانیاں, یہ تصوف نہیں ہے جو آج کل کے زمانے میں لوگ آپ کو جعلی پیری جو ایسے لوگ بتا رہے ہیں. یہ تصوف نہیں ہے. یہ قیام و سجود, یہ اللہ کی عبادات, یہ ریاضات, اور یہ ذکر و فکر, اور یہ جناب اللہ مناجات, یہ اللہ کے دربار میں ارونا دھونا, یہ تصوف, یہ طریقہ ہے. یعنی کہ اس کو اور مختصر کرتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں رہ کر, دنیا میں تو رہنا ہے, تو دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں رہ کر, لیکن دل سے دنیا کو نکال دے. جو دنیا میں رہ کر مخلوق کے ساتھ رہ کر دل سے دنیا کو نکال دے. دنیا میں تو رہے, مخلوق کے ساتھ رہے, لیکن دل سے دنیا کو نکال دے, یہ تصور ہے. دنیا میں رہ کر مخلوق کے ساتھ رہ کر لیکن دل سے نکال دے, تو یہ تصوف ہے. کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے, اس وقت تک چلتی ہے جب تک پانی اپنے اندر نہیں لیتی, تو خود بھی تیرتی ہے, اور جو اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں ان کو بھی تیراتی ہے. جس دن کشتی پانی اپنے اندر لے لے گی وہ ڈوب جائے گی, جو اس کے اندر بیٹھے وہ بھی ڈوب جائیں گے. تو کشتی کی مانند بن جا, مخلوق کے ساتھ رہے, مخلوق کو اپنے اندر نہ آنے دے. ساتھ رہے مخلوق کے ساتھ رہے, مخلوق کو اپنے اندر نہ جانے دے, کیونکہ جو مخلوق سے نکل جائے گا یہ رہبانیت ہے, جو کہ ہمارے مذہب میں منع ہے. یہ جنگلوں میں غاروں میں جا کے بیٹھ جانا, مخلوق سے دور بھاگ جانا, مخلوق سے نکل جائے گا, یہ رہبانیت ہے. اور مخلوق کے اندر رہ کے دل سے مخلوق کو نکال دے گا, یہ زودانیت ہے. یہ زودانیت ہے, یعنی زاہد بن جائے گا. راہب نہ بن, راہب ہمارے مسلک مذہب میں نہیں, زاہد بن. زودانیت مخلوق میں رہ کر دل سے مخلوق کو نکالنا زودانیت ہے, اور مخلوق سے نکل جانا یہ رہبانیت. تو زیادہ زاہد بن جا, تو دل میں کسی کی جگہ مت دے, کسی مخلوق کو مت آنے دے, مت اس کے اندر دنیا کی محبت و مافیا کی محبت اپنے دل میں آنے دے, بلکہ دل میں اللہ کی یاد, اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھ. مخلوق کے اندر رہے لیکن مخلوق کو دل سے, دنیا میں رہے لیکن دنیا کو دل سے نکال دے, بس اتنا کام تو نہیں کرنا. یہ تصوف ہے.
مخلوق میں رہ کر دل سے دنیا میں رہ کر دل سے دنیا کو نکال دے. دنیا میں رہ لیکن دل میں نہ آنے دے. بس یہی تصوف کی ابتدا یہی تصوف ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ہاں مطلق اہل اسلام کے لیے بھی اگر خاتمہ اچھا ہوا تو رحمت سے حصے ملے گا. مطلق اہل اسلام کے لیے بھی اگر خاتمہ اچھا ہوا تو رحمت سے حصہ ملے گا، اگرچہ زمانہ دراز کے بعد عذاب دوزخ سے نجات پائیں گے. لیکن فرمایا وہ گناہ گار جو گناہ میں مبتلا ہوں گے، اگر خاتمہ ان کا اچھا ہو گیا، یعنی ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اسلام پر خاتمہ ہو گیا، تو پھر ان کو بھی رحمت سے حصہ تو ضرور ملے گا، لیکن بہت زمانے بعد دوزخ میں پڑے رہنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے نجات ملے گی. لیکن فرماتے ہیں گناہوں کی تاریکی اور آسمان سے نازل شدہ احکام میں خداوندی کی لاپرواہی کرنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ دنیا سے نور ایمان سلامتی کے ساتھ لے جائے گا. اب بڑی زبردست بات کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بات تو چلو ہے، لیکن اب مجسہ فرماتے ہیں گناہوں کی تاریکی، گناہوں کی بھی تاریکی ہوتی، کالک ہوتی ہے کہ گناہوں کی کالک، گناہوں کی تاریکی اور آسمان سے جو نازل شدہ احکام ہیں جن پر جو عمل کرنا تھا ان سے تم نے لاپرواہی کی. ایک گناہوں کی تاریکی ان سے لاپرواہی کی، جن کاموں کا حکم دیا وہ بھی نہیں کیے اور جن سے منع کیا تو وہ الٹے کیے. ان دونوں کی تاریکیاں جو ہے مل کر پھر تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مرتے وقت تو نور ایمان تجھے نصیب ہو جائے گا، سلامتی کے ساتھ تو چلا جائے گا. یعنی اشارہ فرمایا کہ بہت مشکل ہے، ایمان پہ تیرا خاتمہ نہیں ہوگا. ایسے آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہونا بہت مشکل ہے. وہ پھر فرماتے ہیں علماء دین نے فرمایا ہے. اب ایک بہترین بات کہہ رہے ہیں، علماء دین نے فرمایا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار گناہ کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے. گناہ صغیرہ پر اصرار گناہ کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے اور گناہ کبیرہ پر اصرار کفر تک لے جاتا ہے. یعنی جو چھوٹے گناہ کرے گا وہ چھوٹا گناہ اس کو بڑے گناہ میں مبتلا کرے گا اور بڑا گناہ انسان کو کفر تک لے جائے گا، کافر بنا دے گا، کفر تک لے جائے گا. تو یہ ایک زبردست انہوں نے بات ہمیں سمجھائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچ. چھوٹا گناہ تجھے بڑے گناہ میں مبتلا کرے گا اور بڑا گناہ تجھے کفر کے اندر مبتلا کر دے گا. تو جب مرے گا تو کافر مرے گا، تو سمجھے گا مسلمان تو وہاں پتہ لگے تو کافر ہے، کفر پہ مر گیا. اس لیے اپنے آپ کو سوچ سمجھ، اپنے چانس کو ضائع نہ کر، لوگوں کی باتوں میں نہ، اور بچ جا ایسے گناہوں سے اور غلطیوں سے. بہت ساری حدیث مسلم بخاری شریف کے اندر آتی ہیں کہ نبی کریم، ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت موقع مل کے حساب سے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں راستے میں جا رہے تھے کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا صحابہ ان دونوں قبروں پر گالوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ بڑی غلطی کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کوئی زیادہ بڑی غلطی کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اپنے کپڑوں کو ناپاک رکھتا تھا، یعنی کہ طہارت نہیں کرتا تھا. جو طہارت نماز کی کنجی اور نماز جنت کی کنجی ہے، طہارت نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا جو ہے 2 روایتیں الگ الگ ہیں، چغلی کھاتا تھا یا پھر غیبت کرتا تھا. ایک متعلق ایک روایت میں غیبت کرتا تھا، دوسری میں کہ چغلیاں کرتا تھا، یعنی ادھر اس کی بات اس کو لگاتا تھا. اور غیبت یعنی غیبت غیب سے ہے، یعنی پیٹھ پیچھے، غیبت یعنی غیب سے ہے. تو غیب مطلب پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا، جو کہ کسی کی ایسی بات کی جائے جو اس کے اندر موجود ہو، اس نے کی ہو، لیکن اگر وہ بات ان کے سامنے کی جائے تو ناراض ہو، تو اس کی بات کو کسی پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے کرنا یہ غیبت ہے. فرمایا اس کی وجہ سے قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، پھر ہری شاخیں آپ نے رکھ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گے، ان کے عذاب میں کمی ہوگی. اب دیکھیں کہ یہاں پر صرف غیبت کی وجہ سے، جو کہ کھلے عام لوگ کر رہے ہیں، کسی کو احساس نہیں، یہ مسلم متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں دیکھ لیں کہ وہ اس پہ غیبت کی وجہ سے ان کے آس پاس ظاہری حیات میں اس پر عذاب ہو رہا ہے، غیبت کی وجہ سے. اور پیشاب کے چھینٹوں سے ناپاک کرتا ہے، ناپاکی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اب یہاں پر یہی بات سمجھائی، چھوٹے گناہ سے تو بچ، وہ تجھے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا، بڑے گناہ میں
مبتلا کر دے گا صغیرہ کبیرہ، یعنی صغیرہ چھوٹا گناہ، کبیرہ بڑا گناہ. چھوٹا گناہ تجھے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا اور بڑا گناہ تجھے کفر تک لے جائے گا. اس لیے پھر آگے فرماتے ہیں کہ اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل ارزدہ شوی ورنہ سخن بیسار است. میں نے تیرے سامنے تھوڑا سا غم دل بیان کیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ تو دل ارزدہ ہوگا، ورنہ باتیں تو بہت ہیں. باتیں تو بہت ہیں، تھوڑی سی باتیں تو بیان کی ہیں تاکہ تیرا دل ارزدہ نہ ہو. آگے فرماتے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق نصیب کرے. بس یہ مکتوب یہاں پر ختم ہو گیا. یہ مکتوب آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس میں آپ رحمۃ اللہ نے نہایت ہی نصیحت کی باتیں ہمیں سمجھائیں، اور اس میں خاص طور پر یہ سمجھایا کہ میرے بچوں، جوانی کی جو وقت تجھے ملا ہے نا، اس کو ضائع نہ کرنا. تمہیں ناسمجھ اور نادان ہو، تم بڑھاپے کی امید رکھ رہے ہو، اس وقت بیماریاں لگ جائیں گی، بلڈ پریشر لگ جائیں گے، شوگر لگ جائیں گی، بہت جوڑوں میں درد، پتہ نہیں کیا کیا بیماری لگ جائیں گی. جب تیرے کو یہ کیفیت نہیں ہوگی تو اس طرح پیر آ کے نہیں بیٹھ سکے گا. یہ 3 چمڑے 4 گھنٹے بیٹھنا تیرے لیے بہت مشکل، نہیں بیٹھ سکے گا. بس تیرے کو بلڈ پریشر اوپر ہے تو نیچے ہے تو یہ ہے تو وہ، بہت مشکل ہے. یہ وقت ہے، اس کو ذرا صحیح طریقے سے لگا، جوانی کا وقت، اس کو ذرا صحیح لگا، اس کی قدر کر. اس پہ تھوڑا عمل کا ثواب بہت ملے گا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا. اس کو صحیح معنوں میں تو کام میں لے آ، اور یہ دنیا کی آزمائش کو سمجھ. اس میں ہر ایک پر یہ لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، پیسہ تو یہودی بھی کر رہے ہیں، تو کافر بھی کر رہے ہیں، تو ہندو بھی کر رہے ہیں. یہاں رحمت سب کے لیے ہے. تو انہیں سمجھ یہ بڑے موجوں میں، تو یہاں سب کے لیے رحمت ہے. قیامت میں مجرم الگ اور دوست الگ ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، چھاٹی ہو جائے گی. اس دن رحمت صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے، کافر مردود کے لیے نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ پھر تو جناب ضرور ہے کہ تو تقوی اختیار کر، کہ اللہ کی رحمت قیامت میں متقی لوگوں کے لیے ہے. اور قرآن شریف والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت ہے ہی للمتقین، متقی و پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو دمادم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، مطلب کوئی کبھی کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، اپنا پورا زور لگاتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے کہ میرے بندے نے بہت زور لگایا ہے، کچھ غلطیاں بھی کر لی ہیں، غلطیاں بھی اس سے ہوئی ہیں، قصور بھی ہو گئے ہیں، لیکن اپنے تو زور بھی بہت لگایا. پھر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے صدقے کی بخشش فرما دے گا، کرم ہو جائے گا. تو اپنے طرف سے پورا زور لگا کے دنیا سے جاؤ. جانا ہے دنیا میں، آپ نے مجھے ہم سب کو جانا ہے، زور لگا کے جاؤ، پورا زور اور پوری ہمت کے ساتھ محنت کر کے کچھ لے کر جاؤ. باقی اللہ پر توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ سے اچھی امید رکھو، عمل کر کے اللہ سے اچھی امید رکھو. تو جیسے کہتے ہیں کہ اونٹ کو رسی سے باندھ کر توکل کرو. اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، یہ توکل نہیں. اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو. اس طرح عمل خوب نیک کر کے پھر اللہ سے اچھی امید رکھو، رب کرم کر دے گا، گناہ میرے بخش دے گا. تو اللہ خوب کرم کرنے میں کرم کر دے گا. لیکن جاہل لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، وہ خود ڈوبیں، آپ کو بھی ڈبونے گے. نری جو نا امیدیں اور نرے افو، یہ وہ ایسی باتیں، سوکھے بیڑے پار، اس باتوں میں آپ کو نہیں آنا چاہیے. اور تصوف کی لائن میں چلتے ہیں. تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا کو دل میں نہیں آنے دینا. یہ ابتدا ہے اس سے ابتدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی المرسلین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران.